بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ایک اعلیٰ ترین عبادت بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ سرمہ چشم بصیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر و فکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد و تقوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و خشیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکون امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا، دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب، ازواج و اولاد، خدام و عمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس و پوشاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں، خچروں اور ناکہ کا تذکرہ بھی عین عبادت ہے، کیونکہ یہ دراصل ان چیزوں کا تذکرہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح آویزہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی سیرت و صورت، چال ڈھال، رفتار و گفتار، اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ بن جائے اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معمور و معطر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اعمال و اخلاق اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر نقش قدم پر مر مٹنے کی کوشش کی جائے۔ سلف و صالحین، صحابہ و تابعین اور ائمہ ان دونوں طریقوں پر عامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کر دیتے اور ہر محفل و مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ سلف و صالحین نے کبھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے نہیں کیے اور نہ میلاد کی محفلیں سجائی، اس لیے کہ وہاں ہر روز عید اور ہر شب برات کا قصہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی پوری زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، جب ان کی ہر محفل و مجلس کا موضوع ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھا، اور جب ان کا ہر قول و عمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا، تو ان کو اس نام کے جلسوں کی نوبت کب آ سکتی تھی؟ لیکن جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے دور ہوتا گیا، عمل کے بجائے قول و کردار کے بجائے گفتار کا سکہ چلنے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی آج اس گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آئینہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بجائے کسی ایک دن خوشی منانے کے یا کسی ایک دن کے غم منانے کے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں ہمیشہ کے لیے ڈھال دیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا